اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر حلقہ، دیگر ذمہ داران جماعت اور آج کے اس پہلی تاخرات میں شریک محترم و معزز شرکائے تاخرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً تاخرات میں اس بات پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ لوگ انفرادی عبادات کا اہتمام کریں، لیکن ان انفرادی عبادات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند اور اس کی فرنٹل آرگنائزیشنز نے کئی سالوں سے اجتماعی تاخراتوں کا اہتمام کرنا شروع کیا اور اس میں تقاریر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو وقت میرے لیے متعین تھا اس سے کم وقت میں ہی اپنی چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں۔ اس کے بعد محترم امیر حلقہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور اس کے بعد رات کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ہم اپنی انفرادی عبادات، اذکار، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہونا، ان سب چیزوں کے لیے ہم اس کو مختصر رکھیں۔ جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ یہ کہ نصرت خداوندی کی مستحق امت۔ نصرت خداوندی سے مراد اللہ رب العزت کی مدد۔ ابھی اس تاخرات کے افتتاح میں محترم ناظم شہر نے درس قرآن کے ذریعے اس کنسیپٹ کو بڑی حد تک واضح کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی مزید تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ نصرت خداوندی مومن کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور مومن کی ایک طاقت بھی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو مشکل مراحل تھے ملت کی تاریخ میں، جہاں ہم مادی وسائل سے بڑے کمزور تھے دشمنوں کے سامنے اور ان کی تیاری کے مقابلے میں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی اور بھی دیگر کچھ چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ تھی، اس کو بھی انشاءاللہ میں رکھوں گا، لیکن بہت ڈومیننٹ اور نمایاں طور پر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی۔ اس لیے ہم نے ایسے اہم اور آزمائشی موقعوں پر کامیابی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احزاب، چاہے وہ ہجرت ہو یا فتح مکہ۔ اللہ رب العزت بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ بات کسی حد تک اور بڑی حد تک بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بندے اللہ رب العزت کی مدد کریں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ کون ہے اللہ کی راہ میں اس کا مددگار، تو اس کی جو تشریح مفسرین نے بیان کی ہے اس میں کئی باتیں ہیں۔ میں وقت کی مناسبت سے چند ایک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی نمایاں طور پر جو بات پیش کی گئی ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی مدد اس صورت میں کرتے ہیں جب وہ اس کے دین کے پیغام کو بہت واضح انداز میں بندگان خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت کانفیڈنس کے ساتھ، پوری کلیئرٹی کے ساتھ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے دین کا پیغام کیا ہے۔ وہ حالات سے بہت زیادہ نہیں گھبراتے، باطل قوتوں کی تیاری سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے،
کنسیپٹ کی کلیئرٹی ہوتی ہے، تصور کی کلیئرٹی ہوتی ہے، اور بہت اخلاص کے ساتھ وہ اپنے پیغام کو، دین کے پیغام کو بندگان خدا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے نمایاں ترین پہلو کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کی دعوت کو بڑے ہی دلنشیں انداز میں، مدلل انداز میں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وائس کے موڈ میں ہم کو نظر نہیں آتے، تقریر کی ساحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر نہیں آتی، بلکہ ان کی سرگرمیوں میں ایک مدبرانہ انداز نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 2 سخت دن گزرے ہیں، اس میں سے ایک سخت ترین دن وہ طائف کا سفر تھا۔ 60 میل کا پیدل سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس سفر کے اندر جتنے قبیلوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کے سامنے آپ نے جو آفر رکھا، جو پیغام رکھا، وہ یہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے مکہ کے اندر اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اس نتیجے پر اب پہنچ گئے تھے کہ اب مکہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے لوگوں کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے۔ جو صالح افراد تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اب یہاں بہت زیادہ امکانات کی دنیا نہیں، اب مجھے ایک ایسے مقام کی ضرورت ہے جہاں پر نہ صرف یہ کہ وہاں کے باشندے اس اسلام کو قبول کریں، بلکہ اس اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر جس نظام کو مجھے قائم کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنے میں وہ لوگ میری مدد کریں، میری تائید کریں، میرے ساتھ وہ لوگ شامل رہیں۔ چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا، اور آپ نے اس وقت لوگوں کے سامنے اسی پیشکش کو رکھا، لیکن سبھی لوگوں نے آپ کے اس آفر کو ریجیکٹ کیا، اور جس بدبختی کا مظاہرہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے طائف والوں کے حق میں بد دعا بالکل نہیں، جو دعا آپ نے کی وہ بہت ہی معنی خیز ہے اور ایک حوصلہ دیتی، اور یہ عمل بھی اپنے امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مشکل سے مشکل دور میں بھی کس طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگا جانا چاہیے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ یا رب العالمین، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، وہ بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی ایسے بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ میری ملامت کر رہے ہیں، لوگ میرے آفر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو میں اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں اگر تیرا غضب نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ مومن کا یہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، یہ کانفیڈنس لیول اسے بہت سارے آزمائشی مراحل سے بہت آسانی کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل طائف کے حق میں نہ کوئی بد دعا کی، نہ اس فرشتے کو یہ حکم دیا کہ طائف کی بستی ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہے اور اس بستی کو پیس دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن اور مشن تھا وہ بھی بہت کلیئر تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے سامنے ایک وائس کی حیثیت سے اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہتے تو مکہ میں رہتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام کی حیثیت سے اسلام کو متعارف کرانا تھا۔ سسٹم کے ساتھ انگیج ہونے کا حوصلہ یہ ملت کی بہت بڑی خوبی ہونی چاہیے۔ ہم مائنورٹی میں رہتے ہوئے میجورٹی کیسے بنے، یہ اگر ہنر ہم سیکھ جائیں تو پھر یقیناً بڑے سے بڑے کام کو اور بڑے سے بڑے ٹاسک کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر بھی اگر آپ جائزہ لیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو بہت فارمل انداز میں بھی پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے دل کی گہرائی سے بڑی دلسوزی کے ساتھ اس وقت کے انسانوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت کو یہ بات کہنی پڑی کہ کہیں یہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو قلبی کیفیت تھی اس کا ریفلیکشن ان آیات کے اندر نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ لوگ ان کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ یہ لوگ بالکل ہلاکت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کو بچانا چاہ رہا ہوں، یہ آتش دوزخ بننے جا رہے ہیں، میں ان کو اس سے بچانا چاہتا ہوں، عذاب بالکل آنے کو ہے، میں اس سے ان کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بچنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جو داعی کے اندر ایک فکر ہوتی ہے اسے بہت فارمل موڈ سے نکال کر اس کو اپنے اندر وہ دلی تڑپ وہ پیدا کرتا ہے، وہ ایسی سعید روحوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، مخلص لوگوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، صالح افراد پر وہ نظر رکھتا ہے جو اگر اسلام کے دائرے میں شامل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اسلام کا جو ایک مشن ہے اس مشن کو تقویت مل سکتی ہے۔ وہ ابو جہل اور حضرت عمر میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں دعا کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو یقیناً ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں جو بات یہاں پر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ موجودہ حالات کے اندر بھی اللہ کے مددگار بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس دعوت کے کنٹینٹ کے حوالے سے بہت کلیئرٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اس وقت کی سب سے ڈومیننٹ جو آئیڈیالوجی ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھائے ہوئی ہے اس کا رد پیش کیا جائے، اس کی نامعقولیت کو پیش کیا جائے، وہ کتنا کمزور ہے اس کو پیش کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت شرک، بت پرستی، یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں پر بالکل ڈومیننٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تقاریر میں اور مختلف سرداروں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ آج کے حالات میں بھی توحید کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم یہ بات لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں کہ صرف اللہ ایک ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ کہنا ضروری ہے۔ اس وقت تک توحید کا تصور اور توحید کا پیغام صحیح طور پر کمیونیکیٹ ہم اپنے مدعوین میں نہیں کر پائیں گے۔ ایشور، اللہ، گاڈ، نرمتی، یہ سب ایک ہے، اس طرح کا نیریٹو کنفیوژنس کو پیدا کرے گا اور لوگوں کو ہماری اپنی دعوت سمجھنے میں بھی دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کو فوقیت دی جانی چاہیے، انسانیت کو بہت پرائرٹی دی جانی چاہیے، انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کا بھی جو نیریٹو سامنے آتا ہے تو یہ نیریٹو بھی بہت زیادہ اسلام سے قریب نہیں۔ اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو ان کے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، اور انسانیت ایک انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ آخرت کے تصور پر یقین رکھتا ہے۔ ہم تمام مذاہب کا جائزہ لے لیں، آخرت سے زیادہ پوٹینشل نظریہ ایک انسان کو انسانیت نہیں سکھاتا ہے، نہ تعلیم نہ کوئی اور چیز۔ آخرت کے نظریے کے اندر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات سموئی جاتی ہے، بالکل راسخانہ انداز میں پیدا کی جاتی ہے
کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر لوں، بلکہ میرے اوپر ایک نگرانی ہے، میرے اوپر اللہ رب العزت کی نگرانی ہے، اور مجھے اپنی ہر چیز کا حساب اس اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے۔ زندگی جو مجھے ملی ہے وہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ مجھے زندگی نہیں ملنے والی۔ دوبارہ جب میں زندہ کیا جاؤں گا تو میرے ایک ایک عمل کا حساب وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جس زمین پر میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زمین بھی سورہ زلزال کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہے کہ زمین کے کس خطے پر اللہ کے اس بندے نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے کون کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ تو یہ جو آخرت کا تصور ہے، یہ آخرت کا تصور ایک انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں دعوت کے نیریٹو کو سیٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے مددگار ہونے کا یہ ایک ڈائمنشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا ڈائمنشن اللہ کے مددگار ہونے کا یہ ہے کہ ہم جن عقائد کو درست سمجھتے ہیں، ان عقائد کی بنیاد پر ایک نظام کی تشکیل دی جائے، دین کو قائم کیا جائے، سسٹم کو سسٹم بنایا جائے، نظام کی اصلاح کی جائے، ترقی کی راہوں کو ہموار کیا جائے۔ ظلم کا جو بازار گرم ہے، جو آج مظلومین ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، آج جو کمزور دبائے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر ہم ابھریں۔ اس پہلو سے جب ہم کام کریں گے تو واقعی ہم اللہ رب العزت کے مددگار بن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا کہ آپ نے پورے ایک نظام کی تشکیل کی۔ آپ نے روز اول سے، جس دن سے آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، آپ نے اس ویژن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں جس دعوت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ لوگ قبول کر لو گے تو آپ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ۔ سراقہ جب آپ کو پکڑنے کے لیے آئے انعام کے لالچ میں، تو ان کے سامنے بھی آپ نے اسی ویژن کو شیئر کیا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ آپ اس وقت کے حالات دیکھیے، وقت دیکھیے کہ کن حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، کتنی احتیاط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت بھی ایک شخص آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے اور انعام کے لالچ میں آپ کے قریب آ جاتا ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے اس ویژن کو شیئر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عدی بن حاتم کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، دعوتی مکالمہ کرتے ہیں، تو بہت صاف گوئی کے ساتھ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اے عدی، تم ہے تو اسلام کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے قبول نہیں کر رہے ہو اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ اسلام کو قبول کیے ہیں جو معاشی لحاظ سے کمزور ہیں۔ عدی کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو بہت رچ قبیلہ تھا، جو بہت معروف قبیلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے ویژن کو شیئر کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا عدی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے جائے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ویژن کی کلیئرٹی ہوتی ہے، یہ ویژن کی کلیئرٹی نظام کو نظام بنانے میں، سسٹم کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنی تاریخ کے اندر کبھی دبے نہیں، ہم اپنی تاریخ کے اندر کبھی سہمے نہیں، ہم اپنی تاریخ کے اندر کبھی ڈرے نہیں، بلکہ ہم اپنی تاریخ کے اندر کبھی بھی ابھرے ہیں۔ ہم نے اپنی رفتار کو ہر آزمائش کے بعد تیز کیا ہے، ہم نے اپنے کانفیڈنس لیول کو بہت ہائی رکھا ہے، ہم نے کبھی بھی حوصلہ شکنی کی بات نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کے اندر امیدیں، لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا اپنا کنسپٹ، ہمارا اپنا ویژن اپنے ملک کو لے کر، اپنی ریاست کو لے کر، اپنے شہر کو لے کر بہت کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اللہ کے مددگار بننا چاہتے ہیں تو موجودہ حالات کا بہت مدبرانہ انداز میں،
مجتہدانہ انداز میں اجتہاد کرتے ہوئے، ہم کو مومنانہ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کا ایک نیریٹو سیٹ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے شہر کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں، اپنی ریاست کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں، تبھی جا کر ہم دین کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تیسری اور آخری چیز رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں، وہ یہ کہ ہم واقعی اگر اللہ رب العزت کے مددگار بننا چاہتے ہیں اور نصرت خداوندی کے ملت ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر کیریکٹر کے عنوان سے بہت کلیئرٹی اور بہت شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے کردار کا آپ جائزہ لیجیے، کئی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، میں ان تمام کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، چند ایک کو پیش کرتے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک واقعہ نظروں سے گزرا ہے کہ ایک صحابی اپنا گھوڑا فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ گھوڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں گھوڑا فروخت کرنا چاہتا ہوں اپنی ایک ضرورت کے تحت۔ کہا کہ قیمت کیا طے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 500 درہم طے کی ہے۔ وہ گھوڑے کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے 800 درہم سے کم میں نہیں خریدوں۔ 500 درہم میں ایک آدمی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ تاجر آج کے انٹیلیجنٹ تاجروں کی نظر میں بیوقوف تاجر کہلائے گا کہ اس نے تو 500 کی چیز 800 میں خرید لی۔ وہ چاہتا تو 300 روپے کا منافع حاصل کر سکتا تھا، لیکن ہمارے صحابی نے نہیں کیا۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جب جائزہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو 1200 درہم کا ہے، 1200 درہم ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ کردار کی قوت کی بنیاد پر آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے کردار کو پختہ کرنے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے، جتنی باریکی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری فطرت کا جائزہ لیا اور جس صفت پر جا کر اللہ رب العزت کی نظر ٹکی، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت حاضر و ناظر جانا جائے، خلق کے اندر ایسی کیفیات ہو کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جسم سے ایسے اعمال سرزم ہوں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے۔ یہ تقوی کے ریفلیکشنز ہیں۔ اس پورے تقوی کی پریکٹس ہم کو اس رمضان کے اندر ہر سال کرائی جاتی ہے، اور اس تقوی کی صفت کا لفظ، صفت کا ذکر قرآن مجید میں ہر اس جگہ پر آیا ہے جہاں دو انسانوں کے درمیان کچھ معاملات ہو رہے ہیں، جہاں عدل کی بات ہو رہی، جہاں حق تلفی کا خدشہ ہے، جہاں پر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ان سب آیتوں کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے تو اسی صفت تقوی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو کردار کی پاکیزگی ہمیں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کا مستحق بنائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کیریکٹر کی کلیئرٹی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ میدان عمل میں اگر سرگرم رہیں گے تو انشاءاللہ کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہلو سے اپنا جائزہ بھی لیں اور اپنی صفوں میں اس لحاظ سے اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔